اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت شست دوم 62ویں حکایت مرد را تمنائے سرور در سر افتاد۔ آج کے سبق کا ترجمہ بھی بہت آسان ہے، اسی لیے بغور سماعت نہ کیجیے، مستی میں رہیے، ہم پڑھاتے ہیں، دیکھا جائے گا۔ مرد را تمنائے سرور در سر افتاد۔ مردے کا مطلب ایک مرد، رامن کو، ایک مرد کو، تمنائے سرور مستی کی آرزو، مستی کا تمنا۔ آپ کی جماعت میں بھی تمنا ہے نا؟ تمنائے سرور مستی کی تمنا در سر افتاد، سر میں پڑا۔ اب سر میں پڑا کا مطلب دماغ میں، بھیجا میں۔ اب ترجمہ دیکھیے، ایک آدمی کو مستی کی تمنا دماغ میں آئی، دل میں خیال ہوا مستی کروں۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی کو مستی کی تمنا دماغ میں آئی، سر میں پڑی۔ بدکان میں فروش رفت، میں فروش کی دکان میں گیا۔ میں بولے تو شراب، میں فروش شراب بیچنے والے کی دکان میں، ہاں، تاکہ شراب پی کے مست ہو جاؤں، مستی کروں۔ وقدح بادہ خاص، اور ایک شراب کا پیالہ مانگا، ہے نا؟ خاص مطلب چاہنا ہوتا ہے، چاہا مانگا۔ میں فروش ترش روئی و تند خوئی بود، شراب بیچنے والا بد مزاج، بد خصلت تھا۔ کیا بولیں گے؟ شراب بیچنے والا بد مزاج اور بد خصلت تھا۔ دیکھیں نا، ترش کا معنی کھٹا، آپ پڑھیں شاید، تو کھٹا مزاج کا مطلب بد مزاج اور بد خصلت تھا۔ ساغر پر از بادہ نمودہ نصف برخاک ریخت و ما بقا بآ مرد دادا سخن درشت گفت۔ ساغر پر از بادہ، شراب سے بھرا ہوا پیالہ۔ ساغر کا معنی بھی پیالہ ہے نا؟ ترجمہ کیا کریں گے؟ شراب سے بھرا ہوا پیالہ نمودہ رکھا، شراب سے بھرا ہوا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ نصف برخاک ریخت، آدھے کو زمین پر چھڑک دیا۔ ریختر مصدر چھڑکنا، اسی سے ریخت ماضی مطلق سے غائب غائب، آدھے کو زمین پر چھڑک دیا۔ وما بقا، اور ما بقا کو، ما بقا کا مطلب باقی بچے ہوئے کو، باقی بچے ہوئے کو، باقی بچے ہوئے کو، اس آدمی کو دیکھ کر ایک سخت بات کہا۔ بچے ہوئے، باقی بچے ہوئے شراب کو اس آدمی کو دیکھ کر ایک سخت بات کہا۔ درست کا معنی ہوتا ہے سخت بات، درست کا معنی درست چھوٹے سین کے ساتھ، وہ تو درست صحیح بات، اور درست سخت بات، سخت بات کہاں؟ عام مرد نیک نہادی و برد باری را پیش برد و گستاخی او را تحمل کرد
وہ خشم فرو خردہ مشفقانہ پرسید. آمرد وہ آدمی نیک نہادی اور بردباری کو سامنے لے گیا. نیک نہادی کا مطلب وہ جو نیک آدمی تھا، نیک خصلت آدمی تھا، اچھی خصلت والا آدمی تھا، وہ اچھی خصلت کو، اچھی عادت کو، اور بردباری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بوجھ اٹھانے والا. بردبار کا مطلب ہوتا ہے غصہ کو پی جانے والا، غصہ کو برداشت کرنے والا، پی جانے والا. تحمل کا معنی ہوتا ہے برداشت. اب دیکھیے کیا کہیں گے، وہ آدمی نیک نہادی یعنی جو نیک خصلت رکھا ہوا تھا، بردباری بوجھ اٹھانے کی جو چھمتا تھی اس کے اندر، یعنی وہ غصہ کو پی جانے والا آدمی تھا. تو کہیں گے آپ ترجمہ اس طرح، وہ آدمی نیک نہادی اور بردباری کو سامنے لے گیا، سامنے لے گیا. وہ گستاخی اورا اور اس کی گستاخی کو تحمل کر برداشت کیا. وہ خشم فرو خوردہ اور غصے کو پی کر مشفقانہ پرسید، مشفقانہ انداز میں پوچھا، محبت بھرے انداز میں پوچھا، شفقت بھرے انداز میں پوچھا. سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ مشفقانہ پرسید، مشفقانہ کا مطلب شفقت بھرے انداز میں، محبت بھرے انداز میں. مشفقانہ پوچھا. ماں اپنے بچوں سے مشفقانہ رویہ اختیار کرتی ہے، یعنی شفقت کرتی ہے، محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے. تو وہ آدمی بھی مشفقانہ انداز میں پوچھا، اے عزیز، اے پیارے، چرا چنی کر دی وہ بادہ فرو ریختی، تو نے کیوں ایسا کیا اور شراب کو چھڑک دیا؟ جی اے عزیز، دیکھیے وہ گستاخی کیا، مگر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا نہیں کہا اے بدبخت کیوں تو نے ایسا کیا، نہیں، بلکہ کیا او پیارے، اے پیارے، تو نے کیوں ایسا کیا اور شراب کو کیوں چھڑک دیا؟ گفت نادان نمی دانی کہیں فال نیک اختریست وہ مایائے بختوری. دیکھیے وہ کیسا بد مزاج آدمی تھا، دیکھیے نا، اس نے کہا نادان تو نہیں جانتا ہے، اس نے کہا نادان تو نہیں جانتا ہے کہ یہ نیک ستارہ اور نصیبہ وری کی پونجی کا فال ہے. اختر کا معنی ستارہ، مایا کا معنی پونجی، اور بختوری کا معنی نصیبہ وری. نصیبہ، نادان تو نہیں جانتا ہے کہ ای فال نیک اختریس وہ مایائے بختوری، کہ یہ نیک ستارہ اور نصیبہ وری کی پونجی کا فال ہے. پونجی کا ترجمہ ہوا، مفہوم یہ ہے کہ میں نے جو آدھے شراب کی پیالی کو چھڑک دیا نا، اس سے تمہارا نصیبہ چمک جائے گا، تمہارا ستارہ عروج پہ آ جائے گا، تم ترقی کرو گے. ای معنی ہوا. جی کیا معنی ہوا؟ تمہارا نصیبہ چمک جائے گا، قسمت کا ستارہ بام عروج تک پہنچ جائے گا، تم بہت ترقی کرو گے، اسی لیے میں نے اتنا ایسا کام کیا. سمجھ شریف میں آئی؟ ترجمہ ہو جائے گا، حالا از جائے منتفع خواہی شد، اب تو نفع اٹھائے گا. ہاں، حالا اب، از جائے منتفع خواہی شد، اب تو نفع والی جگہ پہ جائے گا، ایسا بولیے. ہاں، نفع والی جگہ پہ تیرا نصیبہ چمک گیا، سمجھ جاؤ.
میں نے تمہارے قسمت کو چمکا دیا، اب تم بہت نفع اٹھاؤ گے۔ وہ پیرائے مکنت خواہی یافت، پیرائے کا معنی سجاوٹ، اب مکنت معنی قدرت، وہ پیرائے مکنت خواہی یافت اور قدرت کی سجاوٹ پائے گا، قدرت کی سجاوٹ پائے گا۔ سمجھ جاؤ تمہاری قسمت چمک گئی، نادان تو نہیں جانتا ہے۔ مرد کیا لکھا اس کے بعد؟ مرد نجیف عظیم واردات عجیب خیل متعجب گردید، مرد نجیب شریف آدمی، مرد نجیب کا معنی شریف آدمی، عظیم واردات عجیب، اس عجیب واقعات سے، اس عجیب واقعات سے بہت متعجب ہوا، بہت متعجب ہوا، یعنی اس کو بہت تعجب ہوا، عجیب واقعہ ہے یار، کیسی بات کرتا ہے یہ، شراب چھڑک دیا، بولتا ہے کہ ستارہ چمک گیا، قسمت چمک گئی، تعجب والی بات نہیں ہے۔ بعض ہم حلم ورزید ورنج اش نہ رسانید و دیرہ میں بدست اوداد کہ اندو کے پنیر بیار، بعض پھر ہم حلم ورزید، پھر بردبار، پھر بھی ایسا بولیے، پھر بھی بردباری کیا، پھر بھی بردباری کیا، یعنی پھر بھی غصہ کو پی گیا، پھر بھی کچھ نہیں کیا، کیا کہیں گے آپ؟ پھر بھی بردباری اختیار کیا، ورنجا اش نہ رسانید اور اس کو تکلیف نہیں پہنچایا، اور اس کو تکلیف نہیں پہنچایا، وہ دیرہ میں اور ایک درہم بدست او داد اس کے ہاتھ میں دیا، کہ اندو کے پنیر بیار، کہ تھوڑا سا پنیر لے کے آؤ، تھوڑا سا ترجمہ ہوا، بعض ہم حلم ورزید پھر بھی بردباری اختیار کیا اور اس کو تکلیف نہیں پہنچایا، اور ایک درہم اس کے ہاتھ میں دیا کہ تھوڑا سا پنیر لیا۔ بادہ فروش اندرون حجرہ رفت، شراب بیچنے والا حجرہ کے اندر گیا، روم کے اندر گیا، کمرہ کے اندر گیا، گھر کے اندر گیا، جوان حلیم خم بادہ اش سرنگوں ساخت، جوان حلیم بردبار جوان، بردبار وہی برداشت کرنے والا جوان، وہی غصہ کو پی جانے والا جوان، جوان حلیم بردبار جوان، خمے بادہ اش اس کے شراب کے مٹکے کو سرنگوں کیا، جھکا دیا، سرنگوں ساک کیا معنی کریں گے آپ؟ جھکا دیا، مٹکے میں جو شراب رکھا تھا، مٹکا شراب سے پر تھا، اس کو ترچھی کر دیا، اس کو جھکا دیا، وہ بادارہ بر زمین انداخت اور شراب کو زمین پر ڈال دیا، شراب کو زمین پر، میں فروش چوں باز گردید حال بری منوال دید، شراب بیچنے والا جب لوٹا، شراب بیچنے والا جب لوٹا، اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ وہ حال بری منوال دید، اور اس طریقے کے حال کو دیکھا، منوال کا معنی طریقہ، عادت، ٹھیک ہے،
حال بری منوال دید حال اس طریقہ پر دیکھا. ارے بھائی جب روم سے باہر آیا حجرہ سے دیکھا کرے اس نے تو شراب کے مٹکا کو جھکا دیا اور پورے شراب کو زمین پر گرا دیا. جب اس حالت اور اس عادت کو دیکھا سخت برہم شد, بہت غصہ ہوا, بہت غصہ ہوا. وہ دست در گریبانش کرد, اور ہاتھ اس کے گریبان پر کیا, ہاتھ اس کے گریبان میں کیا. وہ تاوان نقصان خواست, اور نقصان کا بدلہ چاہا, اور نقصان کا ہاں رے نادان تو نے شراب کے مٹکے کو جھکا دیا, میرے پوری تجارت کو تو نے برباد کر دیا, جتنا برباد کیا اتنا پیسہ لا. مرد گفت تو گفتہ بودی کہ ریختن میں فالے نیکس حالا چرا برہم شدی. اس آدمی نے کہا تو نے کہا تھا شراب چھڑکنا نیک فال ہے, اب کیوں غصہ ہوتا ہے؟ اس آدمی نے کہا تو نے کہا تھا کہ ریختن میں کہ شراب کا چھڑکنا فالے نیکس نیک فال ہے, حالا چرا برہم شدی, اب تو کیوں غصہ ہو گیا؟ جی میں نے شراب مانگا تھا, تو نے آدھے پیالی کو چھڑک دیا, آدھے مجھے دیا, اور کہا کہ تیرا کیا کہتے ستارہ اور قسمت چمک اٹھی. اب میں نے جب چھڑکا تو اب تو کیوں غصہ رہا؟ تیری بھی تو قسمت چمک جائے گی. جیسی کرنی, اور جاہل کو جاہل ہی خاموش کر سکتا ہے. وہ عقل مند اگر اس کو سمجھاتا تو وہ سمجھتا نہیں, تو اس کو اسی کے الفاظ میں, اسی کی زبان میں, اسی کے طریقہ پر سمجھا. ماشاءاللہ آج آپ کا حصہ دوم کا اتنا حصہ مکمل ہو گیا. اب آگے نصیحتیں ہیں, اور ادھر آپ کو امتحان کی تیاری بھی کرنی ہے. تو آج کا سبق یہیں تک, پھر آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. محنت کیجیے, اللہ پاک اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے گا. دعائے خیر میں یاد رکھیں. اللہ حافظ, خدا حافظ.